یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ایسا کریں گے اور اس کے اوپر کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں اور جو چھینٹے لگ گئے آپ کے تو کپڑے آپ کے محفوظ رہے. یہ اونچا تھا نا, یہاں چھینٹے لگے تو اور وضو کریں گے جب آپ تو پھر اس کے بعد یہ آپ دھل جائیں گے, صاف ہو جائے گا, کپڑے پاک رہیں گے. یہ سورہ مدثر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا, قم فانذر, اٹھ, وربک فکبر, اور اپنے رب کی تعریف کر, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ, پاک رکھ. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ اپنے کپڑے بچائیں تو آپ کیا کریں گے, قمیض اتاریں گے؟ نہیں, بلکہ آپ جو بھی زیر جامہ ہوگا اس کو اونچا کریں گے. سب سے پہلے کپڑے خراب ہوں گے تو یہیں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ مدثر کے اندر کہ آپ اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس کو اونچا کرنے کا رواج رکھ لیا تھا. یہ باقی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں کا یہ رواج تھا اور وہ جو فرشی کا پڑھتے تھے اس کی اختلاف تھا, لیکن اصل جو ہے نا وہ اس کا یہ بالکل سورہ یعنی لکھا ہوا ہے. آپ اس کا ترجمہ کسی بھی کتاب قرآن میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, گندگی سے دور رہیں. تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے رہے گا نا. اب ہم نے جو ہے 2 صورتیں پہلے پڑھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ اگر کسی کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو نا دنیا کے اندر تو وہ ان 3 آیات کو اچھی طرح سے پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت جو ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر پہلی جو ہم نے صورت پڑھی تھی وہ انفطار تھی, اور دوسری تکویر تھی, انفطار تھی, اور تیسری یہ ہے انشقاق, اس کا نام ہے صورت کا, اور یہ بھی مکی صورت ہے. اور اس کے اندر بھی جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے نا آخرت کا اور یقین دلانے کا کہ بھئی آخرت ہے. سب سے بڑی بات تھی کہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور یہ تو پہلے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جن کی امت نے جو ہے آخرت کو ماننے سے انکار کیا. ہر پیغمبر کی امت نے آخرت کو مانے کہ بھئی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم گل سڑ جائیں گے. ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے جن کا یعنی جسم کا کوئی یعنی عضو اب نہیں ملے گا وہ کیسے اٹھا دیے جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اندر, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو راغب کرتا ہے. جہاں پر بھی جو انکار کی بات آتی ہے نا تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان اپنی نشانیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتا تو کہ کتنا بڑا بنایا ہم نے اور کیسے اس کو نظام کو چلا رہا ہے. پھر سورج کا آنا جانا, پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کہ زمین سے کیسے تیرے لیے غلہ نکلتا ہے, اور یہ رات کیسے آتی ہے, دن کیسے آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں اپنی تخلیق کی نا, تو وہ انسان کو جو ہے نا وہ یہ بتانے کے لیے کہ کسی طریقے سے تو جو ہے سمجھ جا. اب یہ اتنی ساری آیتیں آپ دیکھو کہ سورج اگر صرف یہ 30ویں سپارے سے ہم دیکھنا شروع کریں تو ہر آیت جو ہے اس کے اندر یہی معاملہ ہے کہ آخرت کے معاملے کو بتا رہا ہے اور اپنی نشانیوں کو بتا رہا ہے اور سزا اور جزا کو بتا رہا ہے. صرف ایک جگہ یہ لکھ دیا جاتا نا کہ بھئی اگر تو شیطان کے راستے پہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا, اور اگر انسان یعنی ہمارے راستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا. جیسے کہ دنیا کی قانون کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس نے چوری کیا تو اس کو اتنی سزا ہے, اگر اس نے قتل کیا تو اس کو اتنی سزا. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھئی تجھے پولیس والے بھی پکڑیں گے, تجھے جیل میں بھی بند کریں گے. پھر اس کے بعد ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار ہر صفحے کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ بھئی تجھے یہ نقصان ہوگا, تیرے بچے جو ہیں ان کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا, ان کی کفالت کون کرے گا. یہ ساری چیزیں نہیں لکھتے, بس صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ گناہ کیا تو یہ سزا ہے. تو قرآن کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی یہ جو 30 سپارے لکھے ہیں اور اتنا موٹا جو قرآن شریف انسان کو دیا ہے, اور بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا, اس سے اللہ کی جو ہے محبت انسان سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے انسان سے. آپ کا بچہ ہے, آپ نے اس سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بیٹا دیکھ خبردار کسی بڑے سے بدتمیزی نہیں کرنا, بس کہہ دیا بس ایک دفعہ زندگی کے اندر, پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کو بار بار کہیں گے آپ کہ دیکھو بیٹا یہ بزرگ ہیں, اس کا عزت کرنا, بیٹا دیکھو سلام کرنا, بیٹا جب یہ آئیں تو پھر ان کے سامنے عزت سے بیٹھنا, ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنا. یہ آپ بار بار اسے سمجھائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کی محبت انسان سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیتیں جو ہے بار بار دہراتے ہیں, بار بار یہ نشانیاں دہراتے ہیں. تو یہ جو ہے انشقاق, سورہ انشقاق, یہ بھی بڑی زبردست قسم کی صورت ہے, اور اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جو قیامت کے اندر منظر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت,
جس وقت سما و آسمان شقت پھٹ جائے گا، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، یہ تمام پچھلی جو صورتیں ہیں اس کے اندر بھی یہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ اذینت، اور یہ حکم ہوگا، یہ آسمان کو حکم ہوگا لربہا، اس کے رب کا. آسمان کو جب اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا. آپ کا کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کن فیکون. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسمان کو فرمائیں گے کہ تو پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کی بھی دیر کرے گا. لربہا وحقت، اور وہ جو ہے وہ پابند ہے اس بات کا. صرف دو جو ہے نفوس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں فراوانی سے، ایک انسان اور ایک جن. اس کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس نے کبھی جو ہے نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی بنایا، یہ اتنی مخلوق بنائی، کبھی کسی درخت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ میرے میں سے درخت میں سے یہ پھل توڑ توڑ کے کیوں کھا رہا بھائی میرے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. کبھی کسی جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ تو اس نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی میں تو نہیں کر، مجھے کیوں کاٹ رہا ہو تم، یہ سارے مل کے آ جائیں تو جھگڑا کرنے لگ جائیں. ایسا نہیں ہوا کبھی. گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سواری کے لیے بنا دیا، اونٹ کو سواری کے لیے بنا دیا، گدھے کو، خچر کو. اب اس کے اوپر بیٹھ کے آپ جب کہیں پر جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور جس طرف اس کو کہتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. کبھی اس نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں جاتا ادھر. کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی ابھی سردی ہے ابھی میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی دیر بعد نکلنا، ابھی جب دھوپ نکل جائے تو. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا تو دیا نہیں ہے، تو میرے پہ سواری کر رہا ہے. چاہے وہ بھوکا ہو، چاہے رات ہو یا دن ہو، جس وقت آپ اس کو کہیں گے وہ سواری کے لیے بیٹھیں گے، آپ اس پہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور جس طرف چلیں گے. اور یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ جانا کہاں ہے. کبھی کسی یعنی سواری نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی جانا کہاں ہے، تجھے کہاں جائے گا. آپ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، بڑا فرمانبردار ہو، رات میں اٹھاؤ اسے، پہلے آنکھیں والے گا کہاں جا رہا ہو، کیوں جا رہا ہو، کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ اچھا میں منہ دھو لوں، پھر جو ہے وہ چپل پہن لوں تو کپڑے پہن لوں، 50 نخرے کرے گا. اور سواری آپ کی، آپ نے اس کو کہا اور وہ کھڑی ہو گئی اور چلنا شروع کر دیا. تو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اندر نافرمان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے اور جن ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان سے فرمائیں گے کہ پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا، اور یہ اس کے رب کا حکم ہوگا اور یہ اس کا پابند ہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس وقت زمین کو کھینچ کے سیدھا کر دیا جائے گا، بالکل فلیٹ ایک سطح کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر چاندنی بچھی ہوتی ہے یا یہ چادر بچھی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر شیل پڑ جاتے ہیں. وہ کہیں سے اونچی ہو گئی، کہیں سے نیچی ہو گئی، شیل پڑ جاتے ہیں. پھر اس کا کیا کرتے ہیں آپ کہ اس کو ایسے کھینچتے ہیں پکڑ کے، تو سارے شیل برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کھائیاں بنائی ہیں پہاڑوں کے لیے، آپ نے اتنی ساری آیاتوں میں سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ جو ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح سے ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد اس فرش کے اندر شامل ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا پہاڑ کہاں تھا. یہ زمین کا ایک حصہ بن جائیں گے. تو اسی طریقے سے زمین کو جو ہے جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر جو گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. پہاڑ تو اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو گھاٹیاں اور کھائیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی تو ختم ہونی ہے نا. جب اس چادر کو کھینچا جائے گا تو یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی. پھر آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ سمندر جو ہے ان کو آگ دہکا دیا جائے گا. وہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان جو دنیا کے اندر آئے گا اس وقت تک کتنے لوگ ہیں ان کی شمار ماں سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، کتنے نفوس دنیا کے اندر آئے. اور انسان اور جن جو ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار مخلوق جو آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ دنیا کے اندر آئی اور گئی. جس طریقے سے انسان آ رہا اور جا رہا ہے، تو زمین جو ہے اس کو کھینچ کے بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا تاکہ تمام انسان جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری نفس تک ہے وہ سارے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ صفیں بنا لیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین جو ہے نا القت وہ نکال دے گی سب کچھ جو بھی کچھ اس کے اندر ہے، ما فیہا جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، وتخلت اور وہ خالی ہو جائے گی اندر سے. ابھی زمین کے اندر آپ نے دیکھا کہ خزانے بہت سارے، پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، سونا چاندی تانبا پیتل لوہا فلانا ڈھماکا، یہ کس قدر یعنی معدنیات ہیں زمین کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نکال دے گی، اور اس کے ساتھ انسان جتنے بھی دفن ہوئے تھے
ان کے اجزاء جو وہ تحلیل ہو گئے تھے، وہ مٹی کے اندر مل گئے تھے، وہ سارے اجزاء جو ہے دوبارہ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، زمین سارے نکال دے گی اور زمین کے اندر کچھ نہیں رہے گا، سب بالکل خالی ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ یہاں پر بتایا جا رہا تھا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین جو ہے وہ یہ کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ اس کو حکم ہوگا اپنے رب کا، اور وہ اس کی پابند ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ یہ آسمان اور زمین جو ہے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گی، جیسے حکم ہوگا ویسے جو ہے بجا لائیں گے، انسان کی طرح سے نہیں کہ اذان ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اٹھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باتھ روم جانا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر جانا ہے مسجد پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آج ہی 2 رکعت نکل گئی، 1 رکعت نکل گئی، مسجد پہنچا تو ایسا نہیں ہے، جیسے حکم ہوگا ویسے کہ ویسے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا زمین اور آسمان جو ہے وہ اس کا بجا لائیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ انسان کون سے ہیں؟ یہ دونوں قسم کے انسان ہیں، وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو فرما بردار ہیں وہ بھی، اور جو نافرمان ہیں وہ بھی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، نسل انسانی، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، بے شک تو جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس ملاقات کے لیے جو تیری رب سے ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ روزانہ جو ہے نا ہم حساب لگاتے ہیں شام کو کہ آج جو ہے اتنے پیسے کما لیے، اتنا کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا اور یہ کام رہ گیا، ہم یہ حساب لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے اور اللہ سے ملاقات کا ایک دن جو ہے وہ قریب ہو گیا۔ روزانہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات کا ایک دن قریب ہو رہا ہے۔ تو یعنی ہر ایک کے لیے اچھا، اب مثال کے طور پر جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اس بات کے فکر مند رہتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہو تو وہ سرخرو ہوں، تو وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے لفظ قادح، اس کے مقصد، اس کا معنی ہے کہ وہ شخص جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ اب دونوں انسان محنت کر رہے ہیں، ایک انسان تو وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے مستی کے اندر وہ ہے اور دنیا کی لوٹ مار کے اندر اور خزانے جمع کرنے کے اندر پوری محنت کر رہا ہے، وہ بھی کمی نہیں کر رہا اپنی محنت کے اندر۔ یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو وہ یہ کہے کہ بھائی اسے چھوڑ دو، جہاں سے رشوت لینی ہے مجال ہے جو اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اور جتنی لینی ہے اتنا ہی وصول کرنی ہے، اس سے ایک پیسہ بھی کم نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کہ بھائی میں نے کوئی کسی قسم کی یعنی کسی قیمت پہ بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، چاہے مجھے نقصان ہو جائے یا نفع ہو جائے، کاروبار ہو رہا ہو جائے بس اس نے چھوڑ دیا، تو وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے اور وہ دنیا کی کمائی کے لیے اور مال کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو ان دونوں انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے انسان، تو جو ہے اپنی اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ بھی دیکھ کہ تو اللہ سے جو ہے ملاقات کے لیے قریب ہوتا جا رہا ہے، خود بخود تو چلتا جا رہا ہے اس طرف، کوئی آدمی تجھے لے کے نہیں جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کا کیا صورت حال ہے کہ وہ گنتے رہتے ہیں کہ یار اب یہ اتنے دن رہ گئے، اب تنخواہ ملے گی، یہ 5 دن رہ گئے، 4 دن، یار جلدی سے گزر جائیں۔ وہ تنخواہ کے چکر میں تو جلدی سے دن گزروا رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ قبر سے 5 دن قریب ہو رہا ہے، قبر سے قریب ہو رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو برابر کرانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد انسان کا جو ہے وضاحت کی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا من، پس وہ شخص، اوتیا جسے دی گئی، کتابہ ہو اس کا اعمال نامہ، بیمینہ سیدھے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا، آپ کو پتہ ہے نا، جو سیدھے ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ اس بات کی شہادت ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے مقربین میں اور وہ جنت میں جانے والوں میں۔ تو اس میں جو ہے وہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ آیت جو ہے آگے والی، فسوف پس ان قریب، حساب واہو اس کا حساب کیا جائے گا، حسابا یسیرا بہت آسان حساب۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا یا جس سے پوچھ لیا گیا بس وہ پھنس جائے گا۔ وہ تو آدمی انسان جو ہے نا، اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی اپنے گناہ کی وضاحت نہیں دے سکے گا، اپنی کسی نافرمانی کی کوئی وضاحت نہیں دے سکے گا، اللہ کا کسی حکم کو توڑنے کی کوئی جواز نہیں بتا سکے گا کہ اس وجہ سے میں نے یہ حکم توڑ دیا، کوئی ویسے جواز۔ ایک شدید قسم کا بیمار انسان جو ہے وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی میں تو بیمار تھا، اس وجہ سے جو ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا یا میں تیرے احکامات نہیں،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار تھا کیا تم؟ اس کے لیے تو دیکھ لے کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن مجالے جو اس نے کبھی ہماری نافرمانی کی۔ اور ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کہ ان کے یعنی جو ازواج مطہرات تھیں ساری جو ہے ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اب چلی جاؤ، میری طرف سے تم فارغ ہو، کیونکہ مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کے اندر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تمام جائیداد جو تھی، تمام مویشی جو تھے وہ سب تباہ ہو گئے آہستہ آہستہ۔ ایک بیوی جو تھی، ایک صرف، وہ کہتی تھی کہ میں تمہیں کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر جب شہر والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا بستی سے، تو وہ جو ہیں ان کو باہر لے کے چلی گئیں جنگل کے اندر، اور ایک ٹوکرا تھا اس کے اندر وہ ڈھک کے ان کو، تاکہ کوئی جانور نہ کھا جائے ان کو، جانور نقصان نہ پہنچائے، اور وہ ٹوکرے کے اندر ڈھک کے ان کو اور چلی جاتی تھیں۔ پھر شہر کے اندر جا کے بستی کے اندر کام کرتی تھیں وہاں پر، اور کما کے لاتی تھیں، خود بھی کھاتی تھیں، اور جو کچھ ان کے لیے خوراک ہوتی تھی وہ بھی لے کے آتی تھیں۔ اتنی فرما بردار بیوی۔ ایک دن جو ہے شیطان راستے کے اندر مل گیا آپ کو، ان کی بیوی کو، اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرا شوہر بڑی نیک اور بزرگی کی شکل کے اندر آیا، اور وہ یقین کر گئی کہ شاید یہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، کوئی نیک بندہ ہے۔ تو اس سے کہا کہ تیرا شوہر جو بیمار ہے نا، تو میں ایک تجھے دوائی بتاتا ہوں۔ اس کی وضاحت تو نہیں قرآن کے اندر کہ کیا دوائی بتائی تھی انہوں نے، کیا نسخہ بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا، اور انہوں نے تسلیم کر لیا اس کا کہ ہاں میں یہ نسخہ جو ہے ان کے اوپر اپلائی کروں گی یا ان کو دوں گی۔ تو جب وہ آئیں آپ کو بتایا علیہ السلام کو کہ اس طریقے سے ایک نیک آدمی مجھے ملا تھا اور اس نے یہ نسخہ بتایا، تو وہ نسخہ جو تھا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی حرام کی یا اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان تھا جس نے تجھے یہ نسخہ بتایا، اور تو نے اس کی بات قبول کر لی۔ اگر میں صحت مند ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ کہہ دیا، قسم کھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا اگر میں صحت مند ہو گیا۔ اب اللہ کی آزمائش ختم ہو گئی، اور جبرائیل علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ ایوب بتاؤ کیا صورت حال ہے، کہ بھلا اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کا شکر جو ہے اس سے تیرا کام نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ کے پاس تو ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ وہ تو اس سے برداشت نہیں ہوں گی اب، اس لیے اللہ سے رحم مانگ۔ تو آپ نے دعا کی اللہ سے۔ تو اس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے دونوں ایسے ہاتھ ڈال کے اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ ایک زمین کے اوپر پیر مار الٹا والا۔ تو جب پیر مارا تو سارے کیڑے جو ہے جڑ گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سیدھا پیر مار زمین پہ۔ جب سیدھا پیر مارا زمین کے اوپر تو وہاں سے ایک چشمہ ظاہر ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر چشمے کے پانی سے نہاؤ، اور جب نہا کے نکلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بالکل ویسا خوبصورت جوان ہے جیسا تھا پہلے، مجال کوئی زخم جسم کے اوپر نظر آئے۔ لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی صحت۔ اب وہ جو بیوی تھی وہ وہاں سے آئیں جب نا اپنے شام کو، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ خوبصورت سا آدمی بیٹھا ہے، وہ پردے دار خاتون، اس نے اس کی طرف نظریں بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ تو اپنی عزت نفس کی کتنی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ تو نیچے نظریں کر کے انہوں نے، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ ٹوکری ہٹا کے دیکھی کچھ بھی نہیں، کہاں۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو یہاں پر میرے شوہر ہوتے تھے بیمار سے، وہ کہاں چلے گئے اور آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نظریں اٹھا کے میری طرف دیکھو تو صحیح۔ جب آپ نے نظریں اٹھا کے دیکھی تو پھر پہچان لیا، کیونکہ وہ تو وہی اپنا شوہر تھا جو بڑی خوبصورت حالت کے اندر ان کے سامنے تھے۔ پھر انہوں نے، اب جب یہ معاملات ہو گئے تو لازم بات ہے اس عورت کی کتنی عزت ہوگی اس مرد کے لیے، اس مرد کے پاس اس کا کتنا مقام ہوگا کہ جس نے اس حالات کے اندر اس کو نہیں چھوڑا اور اس کی خدمت کی۔ اب جیسے ہی معاملات ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ آپ نے جو قسم کھائی تھی 100 کوڑوں کی اب لگاؤ۔ اب 100 کوڑے اگر لگیں گے تو وہ بچے گی کیا؟ سوال ہی نہیں ہے، 100 کوڑے نہیں لگے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ ہم نے تخفیف کیا آپ کی قبر، یعنی جو آپ نے قسم کھائی تھی اس کے اندر، اور ہم نے آپ کے لیے آسانی کی، آپ جھاڑو کے 100 تنکے جمع کرو، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک گٹی بنا کے اور ان کو ایک مار دو، ہم 100 کوڑے قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انسان کی، وہ کیا ہے؟ وہ سب یعنی یقین کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ جس وقت حساب کا معاملہ ہوگا نا، تو حاسبًا حسابًا یسیرا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے کوئی سوال کر لیا گیا تو وہ تو سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، سوال ہی نہیں پیدا تھا۔
تو آپ سے عائشہ رضی مسلمین جو تھیں انہوں نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا تو وہ تو پھنس جائے گا، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حساب جو ہے آسان ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے ان کا حساب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا اعمال نامہ دیکھیں گے، بے شک اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ لیکن بات یہ ہے مثال کہ جو مستقل نمازی ہے مثال کے طور پر ہر روز کا ایک صفحہ ہے نا کہ بھئی آج کا اعمال نامہ اس کا یہ ہے۔ اب جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں تو وہ کس وقت ہوتے ہیں؟ صبح فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت، یہ فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ جب تبدیل ہوتی ہے ڈیوٹی چاہے ہوتا ہے۔ تو صبح جب فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز کے اندر تبدیل ہونے کے لیے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو مسجد کے اندر بیٹھا ہے، تو اعمال نامے کے اندر اوپر ہی اوپر لکھا کہ جب میں گیا تھا تو یہ مسجد کے اندر بیٹھا تھا۔ پھر اس کے بعد دن بھر اس نے کچھ بھی کیا وہ سارے اعمال نامے نیچے آتے رہے۔ پھر اس کے بعد عصر کے اندر بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت میں آیا میں نے جب اپنی شپ سنبھالی تو یہ مسجد کے اندر تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر رات کو جو ہے جب میں آیا میں نے جو اس کا یعنی دیکھا تو عشاء کی نماز عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو تحریر ہوگی نا، کوئی بھی یعنی رپورٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اوپر کی جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر اٹریکشن ہوتی ہے پڑھنے والے کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے نظر فرمائیں گے اور باقی چیزوں کو جو ہے نظر انداز فرما دیں گے کہ صبح نماز مسجد میں ہوتا تھا، شام کو مسجد میں ہوتا تھا، پھر دوسرے صفحے پہ صبح مسجد میں ہوتا تھا، شام کو مسجد میں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اوپر رحم فرمایا۔ تو وہ اعمال نامہ دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا، اور پھر فرشتے کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ جو ہے آ جا، اللہ کے ان بندوں کے اندر شامل ہو جائے جو اللہ کے مقرب ہیں اور جنت میں داخل ہو جائے اس کی۔ تو یہ حساب یسیرہ ہے، وہ آسان حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سرسری طور پر دیکھ کے جو ہے نا اس کو حکم فرما دیں گے کہ جاؤ جنت کے اندر۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر وہ جب اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کو مل جائے گا اور حکم مل جائے گا تو وہ بڑا خوش جو ہے اپنے جاننے والے جو ہیں ان کے لازم بات ہے میدان حشر کے اندر تو سارے ہی کھڑے ہوں گے نا، تو وہ جس سائیڈ میں ہوگا یعنی جب سیدھے ہاتھ والوں میں ہوگا اور اس کو یہ حکم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے تو جنت میں جا، تو وہ جو پلٹ کے آئے گا تو وہ لوگ کہ جن کا بھی حساب باقی ہوگا ان کی طرف اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے عزیز و اقارب ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، اس کے دوست ہوں، اس کے جاننے والے ہوں، تو ان کو دکھائے گا، ان کو بڑا خوش ہوگا۔ پھر وہ جیسے وہ ہے نا کہ وہ چھلانگیں مارتا ہوا آتا ہے، بنگڑے ڈالتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ ایسے آئے گا انسان جو ہے نا خوش ہوتا ہوا اور وہ کہکے لگاتا ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے پہ رحم فرمایا اور میری مغفرت ہو گئی۔ تو وہ آئے گا ان لوگوں کی طرف اہلِ مسرورہ، بس خوشی خوشی اپنے ان لوگوں کی طرف جو اس کے اہل ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو دیا گیا اعمال نامہ پیچھے سے۔ اب الٹے ہاتھ والا جو ہے نا اس کو یہ تو یقین ہوگا، اس کو اپنے اعمال کا بھی پتہ ہوگا، پھر اسے یہ پتہ ہوگا کہ مجھے الٹے ہاتھ میں ملنا ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف کر لے۔ تو کچھ تو معاملات میں ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے جب وہ پیچھے کی طرف کرے گا اور سمیٹے گا، زیادہ دبائے گا کہ نہیں بھائی اعمال نامہ میرے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے، تو یہ ہاتھ جو ہے نا وہ پیٹ میں سے نکل کے آ جائے گا، ادھر سے پھاڑ کے آ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ اعمال نامہ جو ہے وہ لے گا۔ اور دوسرا یہ بھی صورت حال ہے کہ وہ اس کو پیچھے کتنا ہی دباتا رہے گا لیکن فرشتہ جو ہے اس سے تو وہ بچ نہیں سکتا، وہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے گا ضرور کسی بھی صورت میں۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ وہاں پر ہوں گی کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کرے گا۔ کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دو چار موچڑے کھانے کے بعد تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں میں نے، اور کوئی کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، ضدی ہے۔ جیسے یہاں پر دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کے احکامات اور چیزوں کو دیکھنے کے باوجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کھلا قرآن کے اندر حکم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے تعویلیں نکالتے ہیں اس کے اندر کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو جائز کر لیں۔ اسلامی بینک بن گئے، اسلامی نظام بن گیا، کہاں ہے؟ سارا سود کے اوپر چل رہا ہے، سارا سود کے اوپر چل رہا ہے، اور فتوے دے دیے کہ یہ تو اسلامی نظام، فتوے دے دیے باقاعدہ۔ تو سارے جتنے بھی یہ بینک وینک چل رہا ہے، یہ سارا نظام جو اسلامی چل رہا ہے نا، یہ لیز کے اوپر جو گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ سارا نظام جو ہے وہ سود کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جائز قرار دے دیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو یعنی ڈٹے ہوئے ہیں یہاں پر بھی، وہاں پر بھی جو ہے نا وہ جب ڈٹیں گے تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ پیٹ کو پھاڑ کے نکل لے گا اور یہاں سے جو ہے وہ اعمال نامہ، لیکن اعمال نامہ فرشتے ضرور ہاتھ میں دیں گے اس کی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
تو وہ ہے فسوفا، یعنی وہ فوری طور پر جو ہے یدعو دعا کرے گا، صبورا موت آ جائے مجھے، کسی طریقے سے میں مر جاؤں، کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. جس طریقے سے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ کیا کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا. جب جانوروں کا حساب ہوگا اور ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب ہونے کے بعد کہیں گے، فرمائیں گے کہ مٹی ہو جائے تو وہ مٹی ہو جائے گا. تو انسان بھی جو ہے نا ایسے لوگ کہیں گے کہ کسی طریقے سے مجھے موت آ جائے یار، میری جان چھوٹ جائے اس سے. لیکن موت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پر. تو پھر فسوفا یدعو صبورا، تو وہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اسی وقت کوشش کرے گا، چلانا شروع کر دے گا کہ کسی طریقے سے موت آئے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ پھر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اس سے کسی طریقے سے اس کی نجات نہیں ہوگی. جہنم جو سامنے اس کو نظر آ رہی ہوگی، فرشتے لے جا کے اس کے اندر اس کو داخل کریں گے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب اس کی صورتحال بتا رہا ہے کہ جو 100% ہماری صورتحال ہے آج، یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کے اور رات تک جب ہم سوتے ہیں، جب تک جو ہے ہم مال کے چکر میں، کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، اور اپنے جو اولاد ہے نا، بیٹا جو ہے اسے ابا گاڑی چاہیے، اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تو کون سی گاڑی چاہیے بیٹا لے لے تو. ابا مجھے فلانے کپڑے چاہیے، ابا مجھے یہ چاہیے، ابا مجھے وہ چاہیے. ہاں لے بیٹا لے لے، وہ تو جو چیز ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا کہ کہاں سے کتنے پیسے کمانے، ادھر سے ادھر، اس سے اتنی رشوت لو، اس سے اتنی، یہاں پر اتنی بے ایمانی کرو تو یہ ہو جائے گا. چاولوں کے اندر اگر آدھا کلو مٹی ملا دی جائے گی تو پھر اس سے اتنے پیسے بڑھ جائیں گے. 50 بوریاں 100 بوریاں اس کے اندر، چینی کے اندر دونوں یعنی مہنگی اور سستی کو ملا دیا جائے تو اتنا پیسہ. صبح سے شام تک یہ کرے گا. اور کس لیے کرے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کو جو ہے بڑا خوشحال رکھنا چاہتا ہے، ان کو ساری سہولتیں دینا. اہل مسرور، اپنے خاندان کے اندر وہ جو ہے مست تھا، اسے اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ کل اللہ کے سامنے جا کے مجھے جواب دینا اور یہ ایک ایک چیز میری لکھی جا رہی. انہ ظن ان لن یحور، اور اسے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا، اسے اس بات کا گمان ہی نہیں تھا یحور کہ وہ واپس مڑ کے جانے والا ہے. واپس مڑ کے جانے والا ہے، جہاں پر بھی بات ہوئی ہے نا وہ یہی ہے کہ واپس مڑ کے جانا ہے. تو آیا کہاں سے؟ مڑ کے تو وہی جاتا نا جو آتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جیسے میں گھر سے آیا ہوں اور میں واپس گھر جاؤں گا، تو جب میں واپس گھر جا رہا ہوں تو آیا تو میں گھر سے ہی ہوں نا. تو جب بھی قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ واپس جانا ہے اسے، تو وہ آیا کہاں سے؟ وہیں سے آیا ہے. یہ اہل جنت انسان، اہل جنت، جنت کی مخلوق وہاں سے آئی ہے. لیکن اب واپسی کے اندر جو ہے نا وہ اب یہ اپنے لیے راستہ تعین کر لے کہ اسے واپس وہیں جانا ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے. ہاں، انہ ظن ان لن یحور، اسے اس بات کا گمان ہی نہیں تھا کہ جو ہے اس کو واپس جانا ہے. بلا اوف، خبردار ایسا نہیں ہے بالکل. یہ جو اس کی سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے. ان ربہ کانا بہی بصیرا، بے شک اس کا رب جو ہے کانا بہی، اس سے اس کو بصیرہ دیکھ رہا تھا. اس کی ایک ایک حرکت جو ہے اللہ کی نظر میں تھی. اگر ہر انسان جو ہے نا وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر کیا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف ایک کام ہے دنیا کے اندر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ میں کچھ نہیں کرتا اس کے علاوہ سوا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ مجال ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ادھر ادھر کہیں نکل جائے سوال میں. اور یہی جو ہے تقوی کی انتہا ہے کہ اس کو یہ بات یقین ہو جائے کہ 24 گھنٹے جب میں اکیلے میں ہوں جب بھی، اور جب میں محفل میں ہوں جب بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا. فلا اقسم بالنفس، فلا اقسم بالشفق، بس ہم قسم کھاتے ہیں شفق کی. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لال لال سا آسمان ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ شہر کے اندر تو جلدی ختم ہو جاتی ہے سرخی، لیکن جب باہر نکلتے ہیں نا شہر سے آپ تو وہ رہتی ہے عشاء کی اذان تک. جب تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے نا جب تک سرخی رہتی ہے. تو اللہ، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تخلیق ہے نا بھائی، وہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ جو ہے وہ رہتی ہے. اور وہ سورج کو غروب ہونے کے بعد جو اس کی شعاعیں اوپر اٹھتی رہتی ہے نا، وہ اس سے جو ہے شفق پیدا ہوتی ہے اور وہ روشنی جو ہے وہ آتی رہتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. پہلی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس شفق کی جو سورج کو غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے. واللیل وما تسق، اور رات کی جب وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے. آپ دن کے اندر جو ہے شہر کے اندر نکلیں گے، کہیں پر بھی نکلیں گے روڈ پہ، تو آدمی آپ نظر آئیں گے، آپ کو رش ہی رش نظر آئے گا، کس قدر آدمی نظر آئیں گے.
اور بہت ساری جو مشہور جگہیں آپ وہاں چلے جاؤ گے تو کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، آدمی جب چل رہا ہوگا تو ٹکرا رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اتنے آدمی ہوتے ہیں۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سناٹا ہو جاتا ہے بالکل۔ رات کو 3 بجے 4 بجے 5 بجے آپ دیکھو گے ساری سڑکیں خالی پڑی ہیں، کوئی اکا دکا کوئی آدمی نظر آئے گا تو آئے گا، نہیں تو پھر ساری تو یہ رات جب آتی ہے وہ، اور جب ان لوگوں کو سب کو سمیٹ لیتی ہے، سب اپنے ٹھکانے پہ چلے جاتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھا آپ نے کہ جیسے عصر کا ٹائم آخری میں ہوتا نا تو وہ اپنے یعنی گھونسلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اپنی پناہ گاہ کی طرف چلی جاتی ہے رات میں۔ تو اس رات کی قسم، اور وہ جو اس کا عمل ہوتا ہے رات کا کہ وہ ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے اپنے سے، اور وہ بالکل جو ہے وہ زمین خالی ہو جاتی ہے۔ والقمر اذا تسق، اور جس وقت چاند جو ہے وہ اپنے شباب پر پہنچ جاتا ہے، یعنی 13 تاریخ سے 16 تاریخ تک چاند جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، تو اس وجہ سے 13 تاریخ کو پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو 13 سے 16 تک کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں چاند جو ہے پورا جوانی کے اوپر شباب پہ ہوتا ہے۔ تو تیسری قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی کہ جب چاند شباب پر ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ دن کی روشنی کی طرح سے جو ہے نا چاند کی روشنی نظر آتی ہے۔ شہروں کے اندر تو ہمارا نظام ہی بالکل بدل گیا ہے، لیکن آپ اگر ایسے جگہ پر چلے جائیں جہاں لائٹ نہیں ہے تو وہاں پر جب 14ویں کا چاند والا دن ہوتا ہے تو وہاں پر درختوں کے سائے بھی ایسے نظر آتے ہیں جیسے دن کے اندر سورج میں نظر آتے ہیں۔ تو وہ چاند کی روشنی جو ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس وقت کی قسم کھائیے جب چاند اس حالت میں ہوتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آہستہ آہستہ البتہ تو جو ہے وہ اپنے یعنی درجات جو ہے اس کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جو ہے وہ جب قیامت، یہ دنیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کا یعنی دونوں ترجمے ہیں اس کے۔ دنیا کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ 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 وہ جوان ہو جاتا ہے، تندرست اور طاقتور، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ تو آہستہ آہستہ اپنے درجات جو ہے اس کے اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے اندر بھی یہی ہوگا کہ وہاں پر جو مشقتیں ہوں گی، جو تکلیفیں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی نا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ جب ایک جنت قائم ہو جائے گی دنیا کے اندر تو ان کے لیے سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو چیز وہ خواہش کریں گے کہ مجھے جو ہے وہ بہترین قسم کا گوشت پرندوں کا چاہیے، مجھے مچھلی سے تلی ہوئی چاہیے، مجھے فلاں، تو صرف اس کو خواہش کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کو کچھ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا کسی کو بلا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے دل میں خواہش ہوئی۔ جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب گئے ہیں، جو مکہ مدینہ کا یعنی حاضری دے کے آئے ہیں اللہ کے گھر کی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد اگر آدمی کوئی خواہش کرتا ہے تو ایسی پوری ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہاں پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے کوئی خواہش کی اور وہاں پر پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے بہترین قسم کی، یعنی کسی نے اگر یہ سوچا کہ یار بہترین قسم کی بریانی، تو ابھی اس کا دل میں یہ خیال پورا بھی نہیں ہوا ہے، پکا بھی نہیں ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بریانی کا انتظام ہو جائے۔ اور کہیں سے اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے کھجوریں کھانی ہے، تو جس چیز کی آپ خواہش کرو گے وہاں پر ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے آپ کے کندھے کے اوپر، اور جیسے ہی آپ نے کہا اور وہ آپ کا خیال پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ پورا۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر جنتی جو ہے نا، ان کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش جو ہے وہ پوری بھی نہیں ہوگی کہ وہ چیز حاضر ہو جائے گی کہ جو اس کی طلب کریں گے۔ تو کیوں نہ ایسے کام کیے جائیں، کیوں نہ ایسی یعنی کی جائے کہ جو اس وقت ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں اور ان نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ فما لہم لا یؤمنون، فما لہم، پس کیا وجہ ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا یعنی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں روکتی ہے، لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے اس بات پر کہ ہمارا کتنا ایمان ہے۔ ہمارا بھی ایمان مکمل تو نہیں ہے، نہ آخرت کے اوپر ایمان مکمل ہے، کیونکہ اگر کوئی بات ڈنڈی مارنے کی ہوتی ہے نا تو چلو یار اللہ مہربان ہے، پھر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو کامل اللہ کا حکم ہے، جو کامل ایمان ہے، وہ ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو ایمان اللہ چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ایسی وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اور اگر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھ کہ دنیا کے اندر جو یہ چیزیں ہیں یہ کیسے ہو گئیں۔ اگر ایک وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ یار
یہاں پر جو ہے تم بات کرو گے اور وہاں پر جو سن رہا ہوگا، تو کہا بھائی پاگل ہو گیا کیا، اتنا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہاں میں بولوں اور امریکہ کے اندر اسی وقت آواز چلی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر یہ کاغذ جو ہے یہاں پر اگر تم مشین کے اندر ڈالو گے تو وہاں نکلے گا۔ کوئی اگر کہتا تو یقین کرے، نہیں بھائی تو پاگل ہے کیا۔ تو وہ ساری چیزیں ان کو دیکھ کے تو یہ یقین نہیں آتا کہ ہم جنت کے اندر یہ جو وعدے کرتے ہیں یہ پورے کر سکیں گے۔ جیسا ہم کہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکے گا۔ جہنم کے اندر جو ہم نے یعنی وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ جہنم کے اندر دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، لباس بھی آگ کے ہوں گے، چھتیں بھی آگ کی ہوں گی، فرش بھی آگ کے ہوں گے۔ کیسے انسان جو ہے وہ وہاں پر رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ کون، یہ کر کے دکھائے گا وہ جس نے وعدہ کیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جس وقت ان کے آگے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ سجدے کا یہاں پر سجدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ سب اپنا ایک سجدہ، ہاں سجدہ کرنا ہے آپ نے سمجھا۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ جو ہم کرتے ہیں وہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے خالی، یا سر کو نیچے زمین پہ رکھ دینا نہیں ہے خالی۔ سجدے کا مقصد کیا ہے، سجدے کا معنی کیا ہے؟ سجدے کے معنی ہیں کہ میں نے اس کو من و ان تسلیم کر لیا جیسے وہ کہہ رہا ہے، یہ معنی ہے سجدے کے۔ تو یہاں پر جو آیات پڑھی جاتی ہے نا، اب کافر جو ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یا جو یقین لانے والے نہیں ہیں، جب ان کے آگے قرآن کی ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لا یسجدون، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر سجدے کے لیے جو کہا جا رہا ہے نا، وہ والا سجدہ نہیں ہے کہ یہاں پر یعنی جھکے ہوئے اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے، یہ نہیں، بلکہ وہ ہماری آیات کو مانتے نہیں ہیں۔ اتنے شہادتیں دینے کے بعد، اتنی قسمیں کھانے کے بعد، اتنی وضاحت دینے کے بعد بھی وہ یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں اور جھٹلانے والے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدے جو کیے ہیں وہ ہے واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہے جو ان کے دلوں میں۔ اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ، اور یہ جو ہے نا کہ دل کے اندر کچھ ہے اور زبان کے اوپر کچھ ہے، یا عمل کے اندر کچھ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ منافقت، اور یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آپ یہ دیکھو کہ جب قرآن شروع ہو رہا ہے تو ایک رکوع کے اندر جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی بتا دیا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ایسے ہوں گے، اور وہ کیوں ہوں گے؟ وہ اس لیے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا رکوع ہے اس کے اندر، پھر اس کے بعد ایک طویل رکوع ہے جس کے اندر جو ہے منافقین کے لیے بتایا، ان کی ایک ایک عادت کو بتایا۔ تو منافق جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کے لیے، کافر سے زیادہ ناپسند ہے، اور اس کے لیے جو درجات اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھے ہیں، وہ جگہ جو رکھی ہے وہ کافروں سے بھی بدتر جگہ ہے۔ وہ جگہ کہ جس سے جہنم جو ہے خود دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، وہ حصہ جہنم کا، وہ منافق ان کے لیے، کہ وہ زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ایک حکم ایسا نہیں تھا کہ جو وہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ۔ فبشرہم بعذاب علیم، یہ جملہ جب آتا ہے نا فبشرہم، کہ خوشخبری دو انہیں، تو خوشخبری تو اچھی بات کی دی جاتی ہے نا، لیکن یہاں پر عذاب علیم کی خوشخبری ان کو، یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی کسی قسم کا رحم نہیں ہے، ان کو اس عذاب کی خبر دے دو، اس خوشخبری سنا دو اس عذاب کی، کہ جس کے بعد کوئی رحم کی گنجائش ہے ہی نہیں اللہ کے پاس۔ دنیا کے اندر جب تک موت کے فرشتے کو نہیں دیکھو، کوئی بھی گناہ کیا ہو، کسی بھی قسم کا کیا ہو، کتنی نافرمانی کی ہو، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ لیکن جب فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے اور آنکھ بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، پھر کسی قیمت پر بھی جو ہے نا، نہ کسی کی سفارش ہے، نہ کسی کی جو ہے وہ۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر دولت جو ہے نا، ساری دنیا کی دولت کو جمع کر کے، اور اتنی دولت کو اور جمع کر کے اگر کوئی آدمی چاہے کہ آخرت کے اندر میں بچ جاؤں سزا سے، تو ایسا ممکن نہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دو اس دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا سے آگے تو ایمان تو لے آئے ہم، لیکن عمل الصالحات جو ہے وہ کیا چیز ہے؟
نماز پڑھ لینا، قرآن شریف پڑھ لینا، یہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ معاشرتی طور پر جو ہے آپ کیسے ہیں، معاشرتی طور پر آپ کا کردار کیسا ہے، خاندان کے ساتھ آپ کا کردار کیسا ہے، عزیزوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، ایک راہ چلنے والے کے ساتھ کیسا ہے، غریب کے ساتھ کیسا ہے، امیر کے ساتھ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اعمال کے اندر ہے۔ نماز اور روزہ جو ہے نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے تمہارے اوپر، یہ تو تم نے کرنا ہی ہے۔ اگر تم نے ملازمت کی ہے تو صبح 8 بجے جانا، 8 بجے اگر تم چلے گئے تو کون سا احسان کیا تم نے، اور 5 بجے واپس آ رہا ہو تو کیا احسان کیا، یہ تو تمہارا کام تھا، تمہیں آنا تھا، لیکن بیچ میں جو کام میں تم نے کیا کیا وہ ہے عمل صالح۔ یہ نماز، اور اگر آپ اس کے اوپر یہ سمجھ لو کہ میں نے قرآن شریف کا 1 سپارہ پڑھ لیا تھا روزانہ اور میں نے 5 نمازیں پڑھ لی تھی، یہ عمل صالح ہو گیا، نہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ تمہارا پڑوسی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تم نے پڑوسی کے ساتھ کیا کیا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرتی طور پر جو کاروبار کرتے ہو اس کے اندر کتنا ایماندار رہے آپ۔ آج کسی بھی آدمی سے اتنی بڑی داڑھی اور نماز کا ایسا نشان ہوگا کہ جیسے یہ 24 گھنٹے سجدے میں رہتا، لیکن 2 نمبر کی چیز، 3 نمبر کی چیز، 1 نمبر کی چیز بیچ رہا ہے بھائی، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا کریں، یہ تو زمانہ ہی ایسا ہے۔ زمانہ بنایا کس نے؟ تو نہیں تو بنایا زمانہ۔ اگر ایک آدمی بھی ایسا ہو جائے، 313 آدمی ہو گئے تھے نا، وہ بھی ہوئے تھے ایماندار، تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن سب جو ہیں وہ اسی کے اندر اپنے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم، ان کے واسطے ہے اجرن، ایسا اجر غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ جنت جو کبھی، جب یعنی قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں داخل ہونے والوں کو کبھی نہیں نکالا جائے گا وہاں سے۔ وہاں پر جو نعمتیں ہوں گی ان کے اندر کبھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ صاحب اگر گرمیاں تھیں تو آم مل گیا، سردیوں میں آم نہیں ملے گا، اگر سردیاں تھیں تو انار مل گیا، گرمیوں میں انار نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا وہاں پر۔ وہاں تو 24 گھنٹے آپ کو جس وقت جس چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ تو وہاں پر ایک ایسا اجر ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ کبھی کم ہوگا اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ یہ نعمتیں حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اور ان چیزوں کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ، کہ ایسا شوق پیدا ہو کہ پھر اس کے بعد یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بے وقت لگیں اور ان کی طرف ہماری رغبت نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا